Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is Rashid Ahmed Faizi, and I'm teaching you law of torts for the semester second. And I've been teaching you for semester second. I have been teaching Islamic studies and law of torts. It's been second year. تو لاسٹ ایئر بھی ایک پیج کو میں نے پڑھایا تھا، اس سال بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن اس سال چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہیں اینڈ تھنگز آر گیٹنگ چینجڈ. اس سال تو خیر آن لائن بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن لیکچرز ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں. چلیں خیر ہے، جو خدا کو منظور تھا وہ تو ہوگا، وہی جو منظور خدا ہوگا وہ تو کہتے ہیں نا. تو بات ہم نے شروع کی تھی who can sue and who can not sue پہ ہم نے بات سٹارٹ کی تھی، لیکن اس کو پھر وہاں روک کے رکھا تھا. تو آج کے لیکچر میں ہم وہاں سے کنٹینیو کریں گے، اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس میں آتی ہیں. کہا گیا یہ جو who can not be sued، اس میں سارا ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے. لیکن پچھلے لیکچر کا جو آپ کو میں نے آپ شارٹس دکھانے ہیں، یہ دیکھیں جی. who can sue اور who can not sue، اس میں پھر ہم نے پلینٹف کی جو باتیں شروع کی تھی، ایک تھا کانوکٹ تھا، ایک تھا ایلین انیمی. اس کے علاوہ کانوکٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ کانوکٹ جس پر کیس ثابت کوئی مسئلہ ثابت ہوا ہو، لیکن یہ سو نہیں کر سکتا، لیکن آج کے دور میں کر سکتا ہے. یہ چینج ہو گیا ہے. ایلین انیمی نہیں کر سکتا، لیکن سی بی سی کے نیز سینٹرل گورنمنٹ سے اجازت لے کر یا فیڈرل گورنمنٹ سے اجازت لے کر، یہاں تو سینٹرل ہے نہیں لیکن انڈیا میں سینٹرل ہے اور پاکستان میں فیڈرل ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے اجازت لے کر سکتا ہے. یس دیٹس ٹرو. میرڈ وومن نہیں کر سکتی تھی انگلینڈ میں، پھر بعد میں قوانین بن گئے 1948 کے بعد، اور دیگر قوانین بننے کے بعد انگریزوں کے ہاں بھی یہ شروع ہوا. پھر کارپوریشن نہیں کر سکتی، لیکن صرف پراپرٹی اور گوڈز اور ان چیزوں پہ کر سکتی ہے، کسی کو سو کر سکتی ہے. اس کے بعد ان انکارپوریٹڈ ایسوسیشن، آپ کو یاد ہونا ہو میں نے یہ کہا تھا کہ ان انکارپوریٹڈ مطلب یہ ہے کہ جو انکارپوریٹ نہیں ہوا ایسوسیشن سے، پھر تنظیم کو کہتے ہیں. ایسی تنظیم جو کہ جس نے خود کو رجسٹر نہیں کروایا ہو، اس کو ہم ان انکارپوریٹڈ ایسوسیشن کہتے ہیں. پاکستان میں تو خیر بہت ہوتے ہیں، لیکن باہر ملکوں میں تو ایسی کوئی تنظیم ہوتی نہیں ہے، یا اگر ہوتی ہے تو اس کو کوئی حیثیت نہیں حاصل ہوتی. اس کو ضرور اپنے آپ کو انکارپوریٹ کرنا ہوتا ہے. اسی لیے ان انکارپوریٹڈ ایسوسیشن کسی پر نہیں کر سکتی، کسی کو سو نہیں کر سکتی. ایک وجہ یہ تو کہ یہ ہے کہ رجسٹریشن اس کو رجسٹر نہیں ہوتی. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کارپوریشن ہے، عام ریئل ہیومن بینگ نہیں ہے، ریئل پرسن نہیں ہے. اچھا جی، انفینٹ نہیں کر سکتی. اور پھر ہم نے ایک فیٹس کا ایگزامپل دیا تھا، ایک عورت کے ووم میں بچے والا. اور پھر اس کے بعد ہم نے فائنلی کہا تھا کہ انسالوینٹ بھی ایک ایسا بندہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈس میں، ہم نے ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو ڈسکس کیا تھا. آج کے لیکچر میں، لیکچر 8 میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور آگے پڑھیں گے کہ اب مدعا علیہ جو ہے، ڈیفینڈنٹ جو ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی کہ وہ کس کو سو کر سکتا ہے اور کس کو نہیں، اس کو کون سو کر سکتا ہے یا کون مدعا علیہ بن سکتا ہے. آسان الفاظ میں، آسان اردو میں آپ کو بتا دوں کہ کس پر آپ کیس کر سکتے ہیں، سوٹ کر سکتے ہیں، سوٹ لا سکتے ہیں، اور کس پر سوٹ نہیں لا سکتے. بات یہی ہے. اچھا جی، ڈیفینڈنٹ کون ہو سکتا ہے؟ ہو کین بی ڈیفینڈنٹ. ڈیفینڈنٹ از اے پرسن ہو انفرنجڈ پلینٹیوز لیگل رائٹ. وہ تو ڈیفینڈنٹ وہ بندہ ہے کہ جس نے کسی کا نقصان کیا ہوا ہے، اور ٹارٹفیزر جس کو اس کو بھی آلسو کہتے ہیں، اس کو ٹارٹفیزر بھی کہتے ہیں. اور جس نے کسی کے رائٹ کی وائلیشن کی ہے، جو اس کی رسپانسبلٹی تھی کرنے کی، مطلب وائلیشن نہیں لیکن کام کرنے کی ذمہ داری تھی، اور اس نے وہ ختم کر دیا، کام کیا نہیں. اور ہو از اے رانگ ڈوئر، اس کو رانگ ڈوئر یا ٹارٹفیزر بھی کہا جاتا ہے. سوری، الحمدللہ. All person who has committed the wrongful act jointly, and every wrongdoer can be defendant. ٹھیک ہے، وہ سارے لوگ یا ایک بندہ یا ایک سے زائد بندے جنہوں نے بھی نقصان کیا ہے کسی کا، کسی نے بھی ٹارٹ کمٹ کیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں، ٹارٹ فیزر کہتے ہیں.
اور رانگ ڈوئر کہتے ہیں. ایوری پرسن از کمپیٹنٹ ٹو بی سوڈ. کسی کو بھی جس طرح کوئی بھی پلینٹف بن سکتا ہے، اس طرح کوئی بھی ڈیفینڈنٹ بن سکتا ہے، ٹارٹ فیزر بن سکتا ہے. یعنی جو بھی نقصان کرے گا بس وہی سمپل ہے کہ وہ ٹارٹ فیزر بنے گا اور اس سے کمپنسیشن طلب ہوگی، اس سے ہم کمپنسیشن مانگیں گے. فائن. تو یہ لیں جی آپ کا لسٹ یہاں آ گیا. ہو کین ناٹ بی سو، کون کون ہم سو نہیں کر سکتے، کس کس کو ہم سو نہیں کر سکتے. یہ بندے ہیں جو آپ کے سامنے لسٹ پڑی ہوئی ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے ہے جی سوورن کنگ. آپ سوورن کنگ کو کیا سو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ تو پتہ چلانا ہی پڑے گا. چلیں خیر ہے. سوورن کنگ آج کل تو سو بعض چیزوں میں ہوتا ہے، بعض چیزوں میں نہیں ہوتا. جس طرح پاکستان میں پریزیڈنٹ ہے اس کو بھی کچھ چیزوں میں ایکسیپشنز حاصل ہوتی ہیں، لیکن یہاں فی الحال تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ سو نہیں ہو سکتا، ڈیفینڈنٹ نہیں بن سکتا جب تک وہ آفس میں رہتا ہے. اپنے کنگشپ کی یا اپنی سوورنٹی کی یا چیزوں کی آفس میں رہتا ہے تب تک اس کو کوئی بھی اس کا بال بھی نہیں بیکا کر سکتا. فائن. فورن سوورن، کوئی ایک فورن سوورن ہے یہاں جی، کوئی کنگ آ گیا، کنگ نہیں، کوئی سعودی کا کنگ آ گیا، یو اے کا آ گیا، اب کسی اور ملک کا کوئی صدر آ گیا یا پرائم منسٹر آ گیا یا کوئی ایسا بندہ آ گیا کہ وہ اس کا ہیڈ ہے یا فورن نتاشی ہے یا فورن ایمبیسڈر ہے یا ایسا کچھ اہم پوسٹ پر ہے، تو وہ بھی بالخصوص یہ فورن سوورن کے لیے اپلائیڈ ہے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور اس طرح بڑے ہیڈس کے لیے. لیکن سفیر بھی کسی حد تک اس میں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں. اور اس کے لیے دیکھیں جی، آپ دیکھ سکتے ہیں ایمبیسڈر باقاعدہ الگ ایک ٹاپک بنایا گیا ہے، تو فورن سوورن بھی آتے ہیں، ایمبیسڈر بھی آ جاتے ہیں. پبلک آفیشل، اس طرح دیگر پبلک آفیشل ہیں. پبلک میں جب تک پبلک آفس میں ہے آپ ان کو سو نہیں کر سکتے. ہاں، اس کو ذاتی بنیادوں پہ آپ سو کر سکتے ہیں. ذاتی بنیادوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کرے تو جی دیکھیں، میں فار ایگزامپل ایک علاقے کا ڈی سی ہوں، ٹھیک ہے، ڈپٹی کمشنر ہوں میں، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کچھ غلط کام کر دیتا ہوں تو ذاتی بنیاد پر مجھے سو کر سکتے ہیں. وہ کہ اچھا جی آپ نے یہ غلط کام کیا، یہ نہیں کہہ سکتے ڈی سی صاحب کو سو کریں، ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ کہیں گے کہ رشید احمد فیضی صاحب جو ہیں اس بندے کو سو کیا جائے. ایک چانس یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے اور ایسا کچھ مس اپروپریشن یا امبیزلمنٹ یا آفیشیل دفتری چیزوں میں سے کیا ہوا ہے، تو پھر بھی اکثری بنیاد پر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو اس کی ذاتی جو ہے پرسنل کیپیسٹی میں اس کو سو کرتے ہیں اور اس کا ہم سب اس سے پوچھتے ہیں پھر کہ آپ نے یہ کیا، وہ کیا، کیوں کیا، اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے. تو پبلک آفس کو ہم سو نہیں کرتے بلکہ اس بندے کو پرسنل کیپیسٹی میں سو کیا کرتے ہیں. یہ تو خیر میں آپ کو جس لسٹ سے بتا رہا ہوں، پھر آپ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے ایک ایک کے اوپر. انفینٹ اینڈ انساؤنڈ مائنڈ پرسن، ایک ایسا بندہ کہ وہ بہت ہی چھوٹا ہے، تو آپ وہ کسی کو کیا ڈیفیمیشن کر سکتا ہے یا کسی کو کیا انگلی دکھا سکتا ہے. چھوٹا بچہ ہے، شیر خوار بچہ، یا کوئی پاگل بندہ ہے آپ کو انگلی دکھاتا ہے بازار میں، تو انگلی دکھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی بےزتی ہو گئی ہے. پاگل ہے، بس آپ سائڈ میں ہو جائیں اسے. اچھا ہے، آپ وہ اس پر آپ اس کو ڈیفینڈنٹ آپ نہیں بنا سکتے. فائن. نیکسٹ کمز لونیٹک ڈرنکر، ایسا پرسن کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو تو آپ اس کو سو نہیں کر سکتے. بس ان سے اسٹے اوے فرام دیم. میرڈ وومن کا بھی وہی ہے کہ آپ اس کو سو نہیں کر سکتے بلکہ اس کے شوہر کو سو کریں گے. یہ رول ہوا کرتا تھا جس طرح ہم نے پلینٹف میں سیکھا. اب یہ رول ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ سیدھا سیدھا کسی عورت کو سو کر سکتے ہیں، شاید چاہے وہ کسی کی بیوی ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. اینڈ فائنلی کارپوریشن، تو ہم کارپوریشن کو ڈیفینڈنٹ نہیں بنا سکتے. یہ دیکھیں جی سوورن اور کنگ. سب سے پہلے ہم نے بات کی پچھلے اس میں دیکھیں جی ہو کین ناٹ بی سوڈ، تو ہم نے کہا جی سوورن اور کنگ کین ناٹ بی سوڈ. تو ہم یہاں اس کی تھوڑی تفصیل پڑھتے ہیں. It is based on the principle of English Constitution. King can do no wrong. ٹھیک ہے. یہ وہی پرنسپل ہے کہ کنگ کین ڈو نو رانگ. کوئی کنگ جو بھی کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے.
اس کو کیا کہتے ہیں وہ حاصل ہے، کنگ کین ڈو نو رانگ. یہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل تھا، کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب بھی کسی حد تک ہے بھی. دیکھیں جہاں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں تو اگر کنگ رانگ بھی کرتا ہے کسی کو، کوئی اس کو رانگ نہیں کہتا، کیونکہ وہ رانگ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رانگ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو کنگ کین ڈو نو رانگ. whatever king does is perfectly all right with the people. ٹھیک ہے، a personal action will not lie against the sovereign or king. ہاں یہ بات اہم کی ہے، جو آفس کی جو میں نے پچھلے سلائیڈ میں بات کی تھی کہ کوئی ڈی سی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کو پرسنل کیپیسٹی میں ہم سو کرتے ہیں. تو کوئی بندہ غلط کام کرتے ہیں تو اس کو کنگ کے اوپر نہیں تھوپ سکتے آپ، بلکہ اس کو پرسنل کیپیسٹی میں اگر سو کرنا چاہتے ہیں، اس کو پھنسانا چاہتے ہیں، اس کو قانون کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو فبیہا. ادروائز کنگ کین ڈو نو رانگ. کنگ تو کوئی غلط کام کر سکتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اچھا شاید یہ اس طرح ہو کہ کسی دور میں کنگ نے خود کے لیے یہ قانون بنایا تھا کہ کنگ کین ڈو نو رانگ اور بس مزے اڑاتا ہو، لیکن بعد میں کوئی وائز اور کلیور اور ایسا کوئی شوٹ بندہ آ گیا اور اس نے لوگوں نے اس کے اوپر چلانا اور چیخنا شروع کر دیا، تو اس نے اس کو بہت وائزلی انٹرپریٹ کیا کہ کنگ کین ڈو نو رانگ، however the person in his personal capacity can do many wrongs. ٹھیک ہے، پاسبل ہے اس کو. پھر چلیں جی، تو ٹھیک ہے، تو کنگ کین ڈو نو رانگ ان پرسنل کیپیسٹی، جا کے اس کو پکڑ لیں، کوئی نہیں. the position has been changed by the crown proceeding. ٹھیک ہے، this position has been changed. یہ کو میں صحیح کرتا ہوں جی، تھوڑی اسپیلنگ مسٹیک ہو جاتی ہیں. I'm really sorry for that, I apologize. by the crown proceeding act 1947. اس کے بعد وہ چیزیں تھوڑی چینج ہو گئی ہیں. under the provision of this act crown shall be subject to all those liabilities in tort to which if it were a person of full age and capacity. کسی عام بندے کو جس طرح ہم گھیر سکتے ہیں، اسے پوچھ سکتے ہیں، اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں، تو کنگ کو بھی کر سکتے ہیں. کنگ کو کیا مسئلہ ہے؟ کنگ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک اہم سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ سب سے لازم بات ہے. اچھا جی، تو 1947 کا جو ایکٹ ہے انگلینڈ کا، یہ ایک اہم ایکٹ ہے، دی کراؤن پروسیڈنگ ایکٹ 1947. آپ یہ دیکھیں انگلینڈ میں قوانین کی بہت شاید پہلے بہت اچھے قانون نہیں تھے، لیکن قانون کی جو گریجول کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہے، ایولیوشن ہوئی، میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. حالانکہ میں اس کا ایک مداح نہیں ہوں، پرستار نہیں ہوں ان کے قوانین کا زیادہ، لیکن پھر بھی میں یہ ضرور کہوں گا. دیکھیں کہ مسلمان ملکوں میں دیکھیں ہمارے مسلمان تو ایسے لوگ ہیں، وہ خیر وہ تو نام بھی ہی مسلمان رہ گئے ہیں، کچھ کام کے تو بندے ہیں ہی نہیں جو ہمارے ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں. تو کیا ہو گیا ان کو، وہ سارے جو پاورز ہیں خود کو آ کے خود میں سمیٹ لیتے ہیں، اور وہاں ان کو دیکھیں انگریزوں کو کنگ کو ختم نہیں کیا. اگر ہاں یہاں پاور کنگ سے ہٹا دی جائے تو کنگ کو لوگ مار ڈالتے ہیں، پھانسی کر دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کو اٹھا کے پٹکتے ہیں اور لوگ گلیوں میں گھسیٹتے ہیں اس کو. پھر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کنگ کو وہیں اپنی جگہ رہنے دیں. یہ سسٹم مجھے بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، اور سعودی عربیہ اور ان ملکوں میں بھی یہ نظام ہونا چاہیے کہ کنگ جو ہے اپنی جگہ پہ ہو اور اس کی عزت وقار اپنی جگہ پہ ہو، اور آرام سے تھوڑی تھوڑی چیزیں کنگ سے لی جائیں. ایسا نہیں کہ ایک دن میں سارا کچھ اس کو سے لیا جائے اور نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے، تو پھر تو غصہ ہوگا. دیکھیں کوئین آج یہاں تک کہ وہ اپنی محل کی جو وہ ہے نا بل ہے، وہ سارے خود ادا کر رہی ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ نے اس کے اوپر یہ رکھا ہے. تو بل ادا کر رہی ہے، پاورز نہیں ہے اس کے پاس، وہ پارلیمنٹ کی باتوں کو چیلنج نہیں کر سکتی. اس طرح کوئی ٹاٹ کر لے کسی کے اوپر تو اس کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، اس کو پکڑا جا سکتا ہے اور سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا سکتا ہے. تو پھر اس کے لیے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہاں ہمارے ڈیموکریٹک سسٹمز میں ایون کوئی کنگ نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہے، کتنا خراب مسئلہ ہے، کہ اس کے باوجود ہمارا یہ سسٹم ہے. چلیں جی، ہم اس پولیٹیکل ٹاپک پر رونے کے بجائے ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس کے اوپر.
تو under the provision of this act, Crown shall be subject to all those liabilities of tort in tort to which if it were a person of full age and capacity. عام جو بندہ ہوتا ہے اس کو وہ جو subject to جو وہ ہوتا ہے نا compensation، یہ بھی ہوگا، پوچھا جائے گا باقاعدہ سے اور اس کو کٹہرے میں لایا جائے گا. فائن. اگلا ہے جی جناب فارن ساورن. Sorry, before we go to foreign sovereign, something is left here. اس کو ہم اس پہ بات کرتے ہیں. According to the provisions of the Constitution of India, the government of India and a state government can sue and be sued. ہاں بالکل سب کانٹیننٹ میں بھی یہ رول ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھی سو کر سکتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کو بھی سو کر سکتے ہیں، کسی کو بھی سو کر سکتے ہیں جو کوئی غلط کام کرنے کا اہل ہو. اور سب سے یہاں ان تھرڈ کنٹریز میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو سب سے زیادہ غلط کام تو گورنمنٹس کرتی ہیں. میرے خیال میں اتنے خراب لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر تو ہوتا نہیں ہے یہ ہمارے یہاں، سب خراب ہو چکا ہوتا ہے، تباہ ہو چکا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں سب سے غلط کام زیادہ گورنمنٹ کرتی ہے، سب کے ٹورٹ کرتی ہے، ذہنی اور نفسیاتی لوگوں پر خراب اثر ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو جی گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر کو اور صدر کو اس میں ایکسیپشن حاصل ہونا چاہیے. ہاں کچھ حد تک ہونا چاہیے، لیکن اس کے وکیل تو عدالت میں آ سکتے ہیں نا، وہ تو پیش ہو سکتے ہیں، تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں، وہ آ کے بے شک پیش ہوں. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ قانون کے کٹہرے میں لائیں. چلیں جی صحیح ہے. دا پریزیڈنٹ آف انڈیا اینڈ گورنر آف اسٹیٹس آر ناٹ آنسربل ان دا کورٹ. تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ اور گورنر جو ہیں وہ آنسربل نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اور گورنر کے پاس ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، وہ تو بس نام کے بندے ہوتے ہیں، صرف ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں اور کام کے بندے ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے ان کو یہ ہوتا ہے. چلیں خیر ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیس لا ہے یہاں. فورن ساورن دوسرا ہے. Courts have no jurisdiction over an independent foreign sovereign unless he submits for the jurisdiction of the court. یہ ہم نے بات کی ہے کہ فورن ساورن جو ہے کے اوپر ہمارا کوئی جورسڈکشن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ فورن ساورن ہوتا ہے، کسی اور ملک کا سربراہ ہوتا ہے، پاورفل بندہ ہوتا ہے. تو آپ اگر اپنی عدالت میں اس کو لائیں گے تو اس کی بےزتی ہوگی، اور یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے ملک کے ساورن کو کی بےزتی کریں، کیونکہ پھر آگے جا کے وہ آپ کی بےزتی کرے گا اور ملک کے حالات گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جائیں گے. چلیں جی. اچھا، ایمبیسڈر کین ناٹ بی سوڈ فار torts committed by them. ایمبیسڈر کو تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہوتا رہتا ہے کہ کوئی آ کے کسی کو مار ڈالتا ہے، یہاں کوئی کسی کو گاڑی سے اڑا دیتا ہے. لیکن بس خیر ہے، ایمبیسڈر کو کوئی نہیں سو کر سکتا. Ambassador cannot be sued for torts committed by them. The immunity is also available to family members and servants. تو ان کے لیے مزے ہیں، بس کیا کہہ سکتے ہیں بھائی. صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے فیملی کے لیے بھی ہے. فائن، چلیں صحیح ہے. This immunity is available to all to them till they occupy such position. ہاں یہ بات اہم ہے کہ جب تک وہ اس میں یہاں رہیں گے تو تب تک ان کے لیے امیونٹی حاصل ہوگی. اچھا، یہ دیکھیں گے جو میں بات کر رہا تھا وہ یہی تھی. Public official cannot be sued for their torts committed in the representative capacity because the act was committed during official capacity representing the state. آپ پبلک آفیشل کو نہیں سو کر سکتے کیونکہ وہ تو ریپرزینٹیو کیپیسٹی میں ہے، یعنی حکومت کو یا اسٹیٹ کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کی ترجمانی کرتے ہیں. تو بیکاز دا ایکٹ واز کمیٹڈ ڈیورنگ آفیشیل کیپیسٹی ریپرزینٹنگ دا اسٹیٹ. If an act done by the government servant in the exercise of the powers. ہاں میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر ایکسرسائز آف پاور میں کچھ کرتا ہے تو ہم
جس طرح اپنے نادرا پہ کرتے ہیں، دوسرے چیزوں پہ کیس کرتے ہیں نا، اپنے جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں یونیورسٹیوں پر، بورڈز پر کیسز کرتے ہیں، تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. Then he personally is not responsible but suit may be filed against the government. تو ہم گورنمنٹ کے خلاف سوٹ لا سکتے ہیں. Infant and unsound mind person. اچھا جی، کچھ انفینٹ اور انساؤنڈ مائنڈ کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے. انفینٹ پرسن، کیا ان کے خلاف ہم سوٹ لا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ مطالعے ہی بن سکتے ہیں یا نہیں؟ Infants or persons of unsound mind are not a bar for an action in the thoughts. یہ بار ویسے ہے نہیں، وہ پابندی نہیں ہے. Where mental conditions like intention, knowledge, malice or malice forms essential condition, minor or unsound mind is a good difference. ٹھیک ہے، تو اگر مینٹل کنڈیشن میں جس طرح ہم ارادے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، محرکات کی بات کرتے ہیں، علم کی بات اور غلط ارادوں وغیرہ کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک اہم کنڈیشن ہے اور ہم اس پر بھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ بچہ تھا اس ٹائم پہ یا اس کو سمجھ نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا ڈیفینس ہمارے پاس بن سکتا ہے. Lunatic. Lunacy is not a defense in action for a tort except in the case where intention, knowledge, malice or any other mental condition is essential to create tortious liability. اچھا جی، یہ بھی ساؤنڈ مائنڈ کی طرح انساؤنڈ مائنڈ کی طرح ایک سچویشن ہے لونیسی، اور تھوڑا کچھ لوگ اس کو ڈفرینٹلی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایک ہی چیز اگر ہوتی تو why they would say it differently or separately. ٹھیک ہے، انسینٹی، انساؤنڈ مائنڈنیس اور یہ لونیسی جو ہے، یہ دونوں تقریباً ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لونیسی میں یہ ہوتا ہے کہ بندے پر دورے آتے ہیں، کسی وقت وہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل پاگل ہوتا ہے، اور کسی ٹائم میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح بندوں کی طرح باتیں کرتا ہے. تو یہ ایک اچھا ڈیفینس نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے ان ایکشن فار اے تھاٹ ایکسیپٹ ان کیس ویئر انٹینشن، جہاں ہم ارادے کی بات، نالج وغیرہ کی بات کریں. میں آپ کو آسان سے اگزامپل دیتا ہوں، آسان سی بات سمجھا دیتا ہوں کہ اگر یہ کام اس نے اس حالت میں کیا ہوا ہے کہ اس پر یہ حالت طاری تھی کہ وہ پاگل پن تھا اس کے اوپر، تو بندہ بچ گیا. اور اگر اس حالت میں کیا ہے کہ اس پر بالکل وہ صحیح تھا اور اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی، اور کسی نے ثابت کیا کہ یہ وہ ٹائم تھا جب اس کا سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، تو بندہ گیا. بندہ نہیں گیا لیکن پیسے مطلب دینے پڑے گی، کمپنسیشن وغیرہ. آلرائٹ، کارپوریشن. تو اب ہم بات کر رہے ہیں کارپوریشن کی، کہ کارپوریشن کیا کارپوریشن کر سکتی ہے یا نہیں، مدعلے ہی یا ڈیفینڈنٹ بن سکتی ہے یا نہیں. تو کارپوریشن کین بی یوزڈ فار دا tort committed by its servants or agents. ٹھیک ہے، کارپوریشن کو تو ہمیشہ ہوتا ہی اس طرح ہے کہ اس کے سرونٹس اور اس کے جو ریپرزینٹیو باڈی ہوتی ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے ہر جگہ، اور اس کے فائدے اور نقصان کا خیال رکھتی ہے. At one time, corporation was not held liable for wrongs involving malice, fraud, but it can be held liable for such wrongs. ٹھیک ہے، کیا ہے کہ at one time corporation was not held liable for the wrongs involving malice. کچھ ایسا ٹائم بھی گزرا ہے کہ اس میں ان کو لائبل نہیں کیا جاتا تھا، لیکن کچھ چیزوں میں آج کل اس کو لائبل کیا جاتا ہے. ہم نے اس پہ ڈیٹیل پہ بات کی ہوئی ہے کہ ایسی چیزیں کہ ایک کارپوریشن کمٹ کر سکتا ہے، لیگل پرسن کر سکتا ہے. کوئی کمپنی آپ کو بطور کمپنی دھوکہ دے رہی تھی، فار ایگزامپل پچھلے 2-3 سالوں میں، 3 نہیں تو کافی سال پہلے، لیکن ایگزیکٹ کی ایک کمپنی تھی، وہ لوگوں کو جعلی ڈگریاں فراہم کرتی تھی، اور یہ بزنس انٹرنیشنل مارکیٹ میں انہوں نے قدم جما کے رکھا تھا. تو وہ ایک اہم مسئلہ ہے. وہ بطور کارپوریشن وہ سب کو دھوکہ دے رہی، تو یہ اب فراڈ میں آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، اس سے تلافی کر سکتے ہیں. اور بطور انڈیویجول تو اس نے نہیں کیا تھا، لیکن ایسی چیزیں جو کہ ایک بندے کے اوپر خاص ہیں، پرسنس کے اوپر خاص ہیں، تو وہ چیزیں کارپوریشن پہ آپ نہیں ڈال سکتے، اس کو مطالعے ہی نہیں بنا سکتے، پارٹی نہیں بنا سکتے. ہاں جی، پھر وہی بات ہے، گھسی پٹی بات ہے جی، اس کو کرنے کی میرے خیال میں اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. In Old English law, after marriage, husband and wife are treated as single person, and therefore married woman's property was
vested in the husband, وہ ایک بندہ شمار ہوتے تھے, اور جو بھی عورت کے پاس ہوتا تو وہ مرد کی پراپرٹی سمجھی جاتی. A married woman cannot be sued unless her husband is joined as party to suit. اگر پارس کو ہسبینڈ کو بھی پارٹی بنا لیتے ہیں اور عورت کو بھی بنا لیتے ہیں تو مسٹر اینڈ مسز اکبر, تو پھر اس کے خلاف ہم سود لا سکتے ہیں. This difficulty is removed by the Married Women's Property Act and a married woman can be sued independently. اب یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے, آپ کو میں نے بتایا ہے, اس کو مزید ڈسکس کرنا فضول ہے. تو بس یہ چیزیں تھیں, میں آپ کو جلدی ریوائز کرتا ہوں ایک سیکنڈ میں. آج کے لیکچر میں, لیکچر 8 میں ہم نے بات کی کہ ہم یہ کچھ بندوں کو نہیں سو کر سکتے, یہ مدعی نہیں بن سکتے. نمبر 1 ساورن اور کنگ. نمبر 2 فورن ساورن, کسی ملک کا ڈکٹیٹر, کسی ملک کا سربراہ, کسی ملک کا چانسلر, پریمیئر, پرائم منسٹر, صدر, جو ہیڈ ہوتے ہیں اس کو نہیں کر سکتے ہم. ایمبیسڈر, ٹھیک ہے, ایمبیسڈر کو کسی فارن ایمبیسڈر کو نہیں کر سکتے. پبلک آفیشیل ہوتا ہے اس کو بھی نہیں کر سکتے, ہاں گورنمنٹ کو کر سکتے ہیں. انفینٹ اینڈ ان ساؤنڈ مائنڈ پرسن کو کر سکتے ہیں. لونیسی, جس پہ غالب ہو اور وہ ڈرنک ہو, اس ٹائم پہ سخت ڈرنک ہو, تو پھر آپ اس کو نہیں کر سکتے. لیکن ڈرنکرڈ جو ہے یہ ایک پرماننٹ وہ سچویشن نہیں ہے اور اس کو ہم لے بھی نہیں سکتے. لیکن مسئلہ پھر یہ ہوگا کہ لوگ سب ڈرنک کریں گے اور لوگوں کی بے عزتی کریں گے, جو کہ ان لافل بھی ہے اور اسلام میں بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, اس طرح میرڈ وومن جس کا بھی اسٹیٹس چینج ہو چکا ہے, اینڈ کارپوریشن اس کا بھی اسٹیٹس آپ کو پتہ ہے کہ جتنی حد تک ہم اس کو سو کر سکتے ہیں. تو دیٹ از آل for today, and I hope you would understand and you would have got the idea betterly, and you would have understood the things. So kuch cheezein bachi hain, inshallah in coming lectures we're going to discuss all of them and we're going to clear the whole thing inshallah. جو مشکل ہو آپ ڈائریکٹلی ہمیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں یا کمنٹ سیکشن میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. So thank you, that is all for today. See you in lecture 9.